نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واذا تتلى عليهم آیاتنا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، قد سمعنا، سن لی ہم نے، ہاں ہم نے سن لیا، پتہ ہے ہم کو، ہم جانتے ہیں کون سی نئی بات۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا تکبر ہے کہ جب ان کو کوئی حق کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ آگے سے کیسے رسپانس کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے، ہمیں تو پہلے سے ہی پتا ہے، اور ہم ایسی ہزاروں باتیں کر سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ یہاں اشارہ ہے خاص طور پر نضر بن حارث کی طرف، جو قریش کے سرداروں میں سے تھا اور فارس کی طرف یعنی ایران کی طرف تجارتی سفر کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کلام کو ہم نے سن لیا، اس میں سوائے قصے کہانیوں کے اور کچھ نہیں۔ یعنی بہت مغرور قسم کا شخص تھا، چونکہ ادھر ادھر دنیا دیکھی ہوئی تھی اس نے، اس لیے اس نے قرآن پاک کو ایک معمولی کتاب سمجھا۔ چنانچہ وہ فارس سے رستم اور اسفندیار کے قصے اٹھا لایا، کہنے لگا قرآن میں عاد اور سمود کے قصے ہیں، میرے پاس رستم اور اسفندیار کے قصے ہیں۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ کس کا ہوتا ہے؟ متکبر انسان کا، کہ ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس اس سے بڑی ڈگری ہے۔ وہ اس قالو، اور جب وہ کہتے ہیں، اللہم، اے اللہ، ان کا ھذا ھو الحق، اگر یہ سب کچھ سچ ہے، من عندک، تیرے پاس سے ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمارے پاس دردناک عذاب ہی لے آ۔ کہتے ہیں کہ ابو جہل ایسے مطالبے کیا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حق سمجھنے کے بجائے خود کو حق پہ سمجھتا تھا۔ اس کا خیال کیا تھا، جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے، اس لیے انہوں نے قطع رحمی کی ہے اور یہ غلط ہے، اور وہ خود کو حق پہ سمجھتا۔ کہتا کہ اگر یہ سچے ہیں تو پھر ہم پہ تو پتھروں کی بارش ہونی چاہیے، اب تک ہماری پکڑ نہیں ہوئی، سزا نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ ہمارا بھی عام طور پر زندگی میں ایسا ہی کچھ رویہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایک غلط کام کرتے ہیں، جب ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوتی تو ہم اور شیر ہو جاتے ہیں، آگے اور بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو ایسا کیوں ہوتا، ہماری پکڑ کیوں نہ ہو جاتی اب تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ یعنی کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک نبی ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ نبی چلا جائے تو پیچھے سے قوم تباہ ہوتی، جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں حالانکہ وہ استغفار کرنے والے ہیں۔ یعنی کوئی قوم جب تک استغفار کرتی ہے عذاب سے بچی رہتی ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ مشرکین مکہ استغفار کرتے تھے؟ ہاں کرتے تھے، طواف کے دوران وہ ایسی چیزیں کہا کرتے تھے، ان کا قول تھا غفرانک ربنا غفرانک، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ آپ کے خیال میں کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے مشرکین مکہ؟ عموماً خیال لوگوں کا یہی ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے، اور کچھ چیزیں وہاں کی حج، اس کے طریقے وغیرہ موجود تھے، اور زیادہ تر چیزوں کو انہوں نے بگاڑ ڈالا تھا۔ اور یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کر لیں تو ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی تو اسی قوم میں تھے جو استغفار کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امان کی چیزیں اتاری ہیں، 2 چیزوں میں امان ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا کہ جب تک میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دوں گا۔ امن کی 2 چیزیں کون سی تھیں؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور دوسرے استغفار۔
تو آپ نے فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو ایک چیز باقی رہ جائے گی، اور وہ ہم سب کے پاس اس وقت ہے۔ استغفار جو ہے ہر غم، مصیبت، رنج، پریشانی، دکھ سے نکلنے کا راستہ ہے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ جس نے استغفار کی پابندی کی، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جیسے کلمات پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کرے گا اور ہر تنگی سے راستہ نکالے گا، اور اس کو اس طرح رزق عطا فرمائے گا جو اس کے کبھی گمان میں بھی نہ ہوگا۔ وما لہم، اور کیا ہے ان کے لیے، اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک عذاب نہیں ہو تو ہم بڑے چہیتے ہیں اللہ کے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ ان کو عذاب دے سکتا ہے، لیکن عذاب کیوں نہ اتارے؟ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، کیوں نہ اللہ ان پہ عذاب لائے؟ وہم یصدون عن المسجد الحرام، ان کا سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ انہوں نے مسجد حرام کا راستہ روک دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کعبہ کا متولی سمجھتے تھے، جسے چاہتے آنے دیتے، جسے چاہتے روک دیتے تھے، اور صلح حدیبیہ میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے۔ وما کانوا اولیاء، اور وہ اس کے متولی نہ تھے، وہ اس کے والی نہ تھے، یعنی یہ اس کے جائز متولی نہیں ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی تو متقی لوگ ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا متولی ہونا انہیں عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تو ناجائز طور پر اللہ کے گھر پہ قابض ہیں۔ اللہ کے گھر کی خدمت تو انہی کا حق ہے جن کے اندر تقویٰ ہو، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے علم ہی نہیں رکھتے۔ وما کان صلاتہم عند البیت، اور نہیں ہے ان کی نماز گھر کے نزدیک، الا مکاء و تصدیہ، مگر سیٹیاں اور تالیاں، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ مکاء کا لفظ جو ہے منہ سے سیٹی بجانے کو کہتے ہیں، انگلیاں منہ میں ڈال کر، اور تصدیہ صدا اسی سے ہے نا، آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، صاد دال، یہ تالی بجانا۔ تو مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد عبادت کے جو طریقے اختیار کرتے تھے یا کیے ہوئے تھے وہ کیا تھے دراصل؟ یعنی غفرانک ربنا، غفرانک بھی کہتے، لبیک اللہم لبیک بھی کہتے، اور اس کے ساتھ شریک بھی کرتے، اور اس کے علاوہ تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، اور خوب راگ رنگ کی محفلیں سجاتے، اور یہ سب کچھ عبادت کے نام پہ ہوتا، یعنی ننگا طواف بھی کرتے تھے اور منہ سے سیٹیاں بجاتے، ہاتھوں سے تالیاں بجاتے، اچھلتے کودتے، اور اس کو وہ نیکی تصور کرتے تھے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ تو ان دو اعمال پر ان کے لیے کیا ہوا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو عذاب کو بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے۔ تو اس سے کون سا عذاب مراد ہے؟ اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ مشرکین مکہ نے اللہ کے گھر کا صحیح حق ادا نہ کیا، نتیجتاً فتح مکہ کے بعد وہ گھر ان سے لے لیا گیا۔ تو جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی کوئی قدر نہ کرے تو وہ نعمت باقی نہیں رہا کرتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب آپ کو دے رہا ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں سنبھالا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ مت سوچے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور یہ آپ کو آ گئی اور آپ اس کے فائدے اٹھا جائیں گے۔ مشرکین کا طریقہ عبادت جو ہے وہ ہر دور میں کچھ اسی طرح کا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جب مجھے ایک مندر میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں شام کا وقت تھا، تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو اس قدر گھنٹیوں کی آواز آ رہی تھی، ایک تو اندھیرا اندھیرا ماحول اور دوسرا طوفانی قسم کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ خیر ہم اندر جا کے بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ کچھ گایا جا رہا تھا، سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، بھجن وغیرہ ہوں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد سب تالیاں بجانے لگ گئے، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تو اس وقت مجھے یہی آیت یاد آئی کہ مشرکین مکہ کی نماز کیا ہے؟
تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا اور اس قسم کے کام کرنا. چلیں وہ تو ناسمجھ لوگ تھے، لیکن افسوس یہ کہ ہم نے بھی اپنے دین میں ایسی ہی چیزیں شامل کر لیں. مثلا قوالی میں آپ دیکھیں تالیاں بھی بجائی جاتی ہیں، انسٹرومنٹس بھی بجائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ عرس وغیرہ پر جو رقص ہوتے ہیں یا دھمال ہوتے ہیں یا بھنگڑے ہوتے ہیں یا چمٹے بجائے جاتے ہیں، تو ان چیزوں میں بھی عموماً یہی رنگ نظر آتا ہے. پھر اسی طرح بعض عبادت کے مواقع پر لوگ آتش بازی کرتے ہیں. شب برات جو ہوتی ہے اس میں آتش بازی ہوتی. بعض اوقات 12 ربیع الاول کو لوگ جو جلوس وغیرہ نکالتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات نعرے اور رقص، بیلیں چڑھاتے ہیں. اسی قسم کے بعض جگہوں پر عبادت کے نام پر بھنگ اور چرس بھی پی جاتی ہے اور اس میں مدہوش ہو کر کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے اس میں وقار ہونا چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے اس میں سنجیدگی ایک اہم رول ادا کرتی ہے. لیکن جب انسان اللہ کی عبادت کے رنگ میں بھی اپنے نفس پرستی شروع کر دے تو پھر ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں. 2-3 سوال ہیں اس پر. کیا کسی کی تعریف میں یا اچھا کام کرنے پہ تالیاں بجانا درست ہے؟ دوسرا ہے اگر تالیاں بجانا مشرکین کا طریقہ تھا تو ہم بھی یہاں تالیاں بجاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض دیندار لوگ تالیوں کو برا سمجھتے ہیں. کیا سیٹیاں بجانا غلط ہے؟ اگر نیت بری نہ ہو پلیز اس بات کو واضح کر دیں. اگر آپ ایک اصول سمجھ لیں تو بہت سی باتیں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اصول یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں ہم میں اور نان مسلمز میں کامن ہیں، ان پر اسلام نے کچھ بھی نہیں کہا. مثلا وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی ہنستے ہیں ہم بھی ہنستے ہیں، وہ بھی روتے ہیں ہم بھی روتے ہیں. اسی طرح خوشی کے اظہار کے بھی کچھ موقع ہیں، یہ کچھ طریقے ہیں. ان میں سے جو چیزیں غلط تھیں، ہنسنا کیسے نہیں، رونا کیسے نہیں، سونا کیسے نہیں، وہ سب ہمیں بتا دیے گئے. ہنسنے میں جو چیز ناپسندیدہ بتا دی گئی، رونے میں جو چیز ناپسندیدہ ہے، چیخنا چلانا گریبان پھاڑنا، وہ بھی بتا دی گئی. سونے میں جو طریقہ ناپسندیدہ ہے یعنی بالکل الٹے لیٹ کے سونا، وہ بتا دیا گیا. گویا عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام نے خاموشی اختیار کی ہے، اور یہ خاموشی جان بوجھ کے اختیار کی گئی. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے نعوذ باللہ، یا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی اور وہ بتانا بھول گئے، ایسا نہیں ہوا. اور یہ خاموشی بہت سی مصلحتوں کی رعایت کے لیے رکھی گئی. ایسے میں جب ہم کوئی بھی کام کریں گے تو صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ چونکہ یہ فلاں بھی کرتا ہے تو اس لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کی کوئی ممانعت آئی ہے. قرآن اور حدیث میں ہمیں تالی کی ایسج ممانعت نہیں ملتی کہ تالی بجانا حرام ہے. اگر ایسا ہوتا تو نماز میں عورت کو امام کے بھولنے پر تالی بجانے کا حکم نہ ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر امام بھول جائے قرات میں یا نماز کے کسی حصے میں تو مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورت کے لیے کیا ہے؟ تالی ہے. اب وہ تالی اس طرح نہیں ہے جیسے ہم 2 ہاتھوں کو باہم جوڑ کے بجاتے ہیں، وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارنا ہی ہے جیسے ہاتھ رکھا ہوا اس طرح. لیکن لفظ تالی بہرحال آتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تالی بجانا کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کس موقع پہ بجائی جا رہی ہے اور کس محفل میں بجائی جا رہی ہے، اور کیا تالی سے بہتر کوئی لفظ اور ہیں اس موقع پر خوشی یا تعریف کا اظہار کرنے کے لیے. اگر ہیں تو ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا صحابہ کرام اپنی مجلسوں میں خوشی کے اظہار پر تالیاں بجایا کرتے تھے. اگر یہ سنت وہاں نہیں ملتی تو ہمیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کی بجائے کوئی اور چیز دیکھنی چاہیے جو زیادہ بہتر ہو. یعنی اصلاً کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تالیاں بجانا حرام ہے،
یا تالی نہ بجاؤ. یہاں جس چیز کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عبادت تالی بجانا اور سیٹیاں اور ایک کھیل تماشا بن چکی تھی. اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ ایک بہت ہی سنجیدہ کام ہے اور ایک تقوی کا کام ہے. ایسے موقع پر اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی. لیکن بذات خود تالی کو حرام نہیں قرار دیا گیا، اس لیے یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ حرام ہے تالی بجانا یا نہیں بجانی چاہیے. ہاں کچھ مجلسوں کے تقاضے ہوتے ہیں، مثلا قرآن کی مجلس کے کچھ آداب ہیں، کچھ تقاضے ہیں کہ جہاں اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، وہ ایک عبادت کسی کیفیت کا وقت ہے، تو وہاں پر ہم تالی بجائیں. وہاں پر کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اور تکبیر اللہ اکبر مل کے سب کو پڑھ لینی چاہیے، یا کوئی بھی اور اچھا کلمہ جو آپ بول سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ شادی کی محفل ہو، تب اس وقت آپ اگر تالیاں بجائیں یا کوئی اس طرح کی خوشی کے اظہار میں کچھ اور آوازیں نکالیں، جیسے عرب لوگ اپنی زبان کو ٹیڑھا کر آوازیں نکالتے ہیں، ان کا اپنا ایک ساز ہے شاید، تو خوشی کے موقع پر یا شادی کے موقع پر تو ٹھیک ہے. لیکن قرآن کی مجلس میں کوئی اچھی آیت سن کے یا کمنٹ سن کے آپ تالیاں بجائیں تو یہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے، کیونکہ یہ اس مجلس کے مطابق نہیں بات جاتی. سیٹی بجانا جو ہے ضرورتاً تو ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کو کوئی بلانے کے لیے یا متوجہ کرنے کے لیے، لیکن عام طور پر بھی آپ دیکھیں، دین کو ایک طرف رکھ کر بھی آپ دیکھیں تو ہمارے کلچر میں یا معاشرے میں، چاہے آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو، سیٹی بجانا کوئی مہذب فعل نہیں گردانا جاتا. تو ایسی چیزیں کہ جو عرف میں بھی پسندیدہ نہ ہو، عرف کا تو معلوم ہے نا آپ کو، یعنی جو معروف نہیں ہے یا عرف عام میں جن کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا یا تہذیب کے دائرے سے باہر سمجھا جاتا ہے، ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ اسلام نے تو کوئی اپنا حکم نہیں دیا، لیکن وہ جانی پہچانی ہے کہ وہ کوئی اچھے کاموں میں شمار نہیں ہوتی، تو ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا اسلام ہی کا تقاضا ہے یا اسلام کا سکھایا ہوا ادب ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف. آپ کو معلوم ہے کہ تجارتی قافلے میں جو ان کو پیسہ ملا تھا وہ انہوں نے کس میں لگایا تھا؟ مسلمانوں سے جنگ کرنے میں. جنگ بدر میں جب ناکامی ہوئی تھی تو ایک اور انتقامی جنگ پر اکسانے کے لیے انہوں نے ڈھیروں مال خرچ کیا تھا. پھر غزوہ بدر میں یہ لوگ 1000 کا لشکر جو لائے تھے، تو اس لشکر کا روزانہ کا خرچہ کھانے پینے کا کہتے ہیں 10 اونٹ تھا. 10 اونٹ روز قربان کرتے تھے فوج کو کھلانے کے لیے. ایک اونٹ کی قیمت آپ سوچ سکتے ہیں کتنی تھی، اور ہر روز 10 ہوں تو مکہ سے مدینہ کا سفر جانے کا اور پھر آنے کا ہی 2-3 ہفتوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، اور پھر وہاں رہنے کا. اور یہ تو صرف اونٹوں کا خرچہ تھا، آخر پکانے پر کچھ اور بھی لگتا ہوگا، خالی اونٹ تو ہی ابالتے نہیں ہوں گے. پھر اسی طرح ابو لہب کی بیوی مکہ میں کیا کہتی تھی؟ اپنے ہار کی طرف اشارے کر کے کہا کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ ہار بھی بیچ ڈالوں گی. یعنی لوگوں کو آپ سے بدظن کرنے کے لیے اگر مجھے مال خرچ کرنا پڑا اور باقی مال خرچ ہو گیا تو یہ عزیز ترین ہار بھی بیچ کر آپ کی مخالفت میں لگاؤں گی. کیونکہ عموماً لوگ مال سے خرید لیتے ہیں نا دوسروں کے اوپینین کو. یہ ہر دور میں ہوتا رہا. تو اس دور میں بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اوپینین کو استعمال کرنے کے لیے مال خرچ کرتے تھے اور دین کے خلاف. فرمایا کہ یہ لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے. آج کل بھی ایسی کتابیں، ایسا لٹریچر چھاپتے رہتے ہیں لوگ، فی سبیل اللہ مفت بانٹتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے. فَسَيُنْفِقُونَهَا، پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اس کو، یعنی ابھی اور بھی کریں گے. یہ صرف جنگ بدر اور احد ہی نہیں، آگے بھی انہوں نے ابھی بہت کچھ خرچہ کرنا ہے، لیکن نتیجہ ان کے حق میں نہیں ہوگا. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً،
پھر یہ مال کا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا کہ کاش ہم اپنی اتنی پراپرٹی بیچ کر الیکشن نہ ہارتے. ثم یغلبون، کیونکہ جو پارٹی جیت جاتی ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح اس سے ڈبل بنا لیتی، اور جو بےچارے ہار جاتے ہیں ان کے لیے حسرت ہوتی. تو اسی طرح وہ لوگ بھی چونکہ مسلسل اسلام کے مقابلے میں نقصان اٹھانے والے تھے، تو پچھلی زندگی میں سارا اسلام کی مخالفت میں خرچ کیا ہوا مال حسرت بن جائے گا. ثم یغلبون، اور پھر مصیبت یہ کہ مغلوب بھی ہو جائیں گے. والذین کفروا، اور انجام کیا ہوگا جنہوں نے کفر کیا یعنی توبہ نہ کی. الی جہنم یحشرون، وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، جہنم میں اللہ کیوں ڈالنا چاہتا ہے ان کو؟ تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. یہ کیسے؟ ناپاک پاک سے الگ کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن ہی اللہ تعالی پکاریں گے. سورۃ یاسین میں آتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج چھٹ کر الگ کھڑے ہو جاؤ. یعنی ایک ہی گھرانے میں اگر نیک اور بد لوگ ہوں گے تو قیامت کے دن دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا. یعنی دنیا میں تم ایک معاشرے میں رہ رہے ہو، ایک گھر میں رہ رہے ہو، لیکن قیامت کے دن الگ کر دیے جاؤ گے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور خبیث کا بعض حصہ بعض پر ڈالے گا. یعنی خبیث پر خبیث کو ڈال کے پائل اپ کرے گا. فَيَرْكُمَهُ، پھر اس کو جمع کرے گا. رے کاف میم کا مطلب ہوتا ہے طے بطے کر کے ڈھیر لگانا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گلی بازار کے کونے پر ایک شخص کوڑا پھینک جاتا نا، ایک شاپ پر پھینک جائے تو تھوڑی دیر میں کیا ہوگا، ایک اور لا کے پھینکے گا اور پھر ایک اور پھینکے گا. فَيَرْكُمَهُ، تو وہ کوڑے کا ڈھیر وہ اونچا ہو جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی سارے خبیثوں کو اسی طرح ایک کے اوپر ایک رکھ کے ایک پلندہ بنائے گا. پھر کیا کرے گا؟ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، سارے پلندے کو جہنم میں پھینکے گا. اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی پھینک سکتے ہیں، یہ ڈھیر بنا کے اندر پھینکنے میں کیا حکمت ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوڑے کو جلایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے بکھیرا جاتا ہے کہ اکٹھا کیا جاتا ہے؟ اکٹھا کر دیا جاتا ہے. اس سے ایک تو ایندھن کی بچت ہوتی کہ آپ مٹی کا تیل ڈال رہے ہیں تو تھوڑا سا ہی ڈال کے ایک دفعہ آگ بھڑکا دیں. اب ایک حصہ دوسرے کو جلائے گا. یعنی اکٹھا کر کے جب کوئی چیز جلائی جاتی ہے تو آگ خوب بھڑکتی ہے، آگ میں تیزی بھی ہوتی ہے اور بعض حصہ بعض کو جلاتا ہے. تو اس جلنے کی شدت کی طرف دراصل یہاں اشارہ ہے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں، انہی لوگوں کے لیے خسارہ ہے. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کافروں سے کہہ دیجئے اِن يَنْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، منع ہو جائیں، رک جائیں، یغفر لہم، تو بخش دیا جائے گا ان کے لیے، معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے، ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا، جو گزر چکا، یعنی پچھلی زندگی کے گناہ. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ لوٹیں گے، اعادہ کریں گے، وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا، فقط، تو تحقیق مدد گزر چکی ہے، سنت الاولین، پہلے لوگوں کی سنت یا طریقہ. اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ وہ انسانیت کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے کی ابتدا جنگ و جدل اور قتال سے نہیں کی تھی. لوگوں کو واضح و نصیحت کی، سمجھایا، دلائل دیے. لیکن جب لوگ نہیں مانے اور طرح طرح کی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ چھوڑ دی. لیکن پھر بھی ان لوگوں کو جواباً نہیں ستایا. اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. یہاں آ کر جو بھی آپ کے خلاف طریقہ کار اختیار کیا گیا اس کے جواب میں آپ نے دفاعی اقدامات کیے. ایک جنگ گزر چکی ہے اور پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں ہارنے کے بعد
سبق سیکھو، اب بھی اپنی اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ. اگر اب بھی رک جاؤ گے اور مسلمان ہو جاؤ گے، اسلام کی مخالفت چھوڑ دو گے، تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسلام کا اصول کیا ہے کہ جو شخص جیسا عمل کرے اس کے مطابق ہی بدلہ پائے. لیکن اللہ تعالی نے اس عام اصول میں اپنی رحمت سے ایک خاص ایکسیپشن بھی رکھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اس کے بعد اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں، ان اعمال پر اس کو سزا نہ دی جائے. مثلا ایک شخص خدا سے دور تھا، غلط کاموں میں زندگی بسر کر رہا تھا، پھر وہ خدا کی رحمت سے صحیح راستے پر آ گیا، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر آئندہ کے لیے ان گناہوں کا اعادہ نہ کریں. ان ینتہوا، یہ شرط ہے پچھلے گناہوں کی معافی کی، اور اگر بار بار وہی حرکت کرے تو پھر یہ بھی نہیں کہ انسان بے وقوف بن کر دوسروں سے دھوکہ کھاتا رہے. ایسے میں مفسد شخص کو پکڑنا اور اس کو سزا دینا، اور اگر اس شخص کا کوئی قصور اللہ کے حقوق سے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے پھر کہ جیسے چاہے سزا دے. فرمایا 2 راستے ہیں. ایک تو یہ کہ پلٹ آؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے موقع پر بھی خیرخواہی مد نظر ہے. یعنی جنگ تمہیں ختم کرنے کو نہیں، تمہیں سبق سکھانے کو ہے. تم پلٹ آؤ، تمہاری معافی ہو جائے گی. ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنا لیا اس کے گناہوں کی باز پرس نہ ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوں گے، اور جس نے اسلام پر آ کر بھی برائی نہ چھوڑی اس سے اگلے پچھلے سب اعمال کا مواخذہ ہوگا. یعنی توبہ کرنے پر معافی ہو جائے گی، لیکن اگر توبہ جھوٹی ہوئی اور عمل وہی کرتا رہا جو پہلے کیے تو پھر ان اعمال کے ساتھ پچھلوں کا بھی حساب ہو جائے گا، پھر معافی نہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے، الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی سچی توبہ کے بعد پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.